بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ نامور سخی حاتم طئی کا بیٹا عدی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں اس قبیلے کی طرف لشکر بھیجا گیا۔ عدی شام بھاگ گیا، لیکن اس کی بہن صفانہ اور قبیلے کے دیگر افراد قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی بیٹی کو آزاد کر دیا اور اسے زاد سفر بھی فراہم کیا۔ عدی کہتا ہے کہ میری بہن جب میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ تم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا، کون ہو؟ عدی حاتم کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ آپ کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی۔ میں نے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، بخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ یعنی ایک فرقہ ہے۔ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صابیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جواب دیا۔ کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم نے اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنے تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے، اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت یعنی اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کسرا، اسی کے خزانے۔ میں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشین گوئیاں تو حرف بحرف میری زندگی میں ہی پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیش گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری پیشین گوئی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا تھا، مگر اس کو کوئی لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور عدی ابن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہانی اور ایک واقعہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی واقعات سے استفادہ کرنے کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔